بظاہر یہ عیاں ہے کہ پاکستانی معیشت ایک بار پھر IMF کی معاشی شاہراہ پر سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستانی معاشی ترقی جس برق رفتاری سے آگے بڑھتی نظر آئی، جو اس میں ایکسائٹمنٹ اور ایگزوبرنس نظر آیا، اس نے متوقع طور پہ جنم دیا ہے تجارتی خسارے کو، کیونکہ امپورٹس بڑی ہیں اور ایکسپورٹس ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ایک بار پھر پاکستان نے خطرناک تجارتی خسارے کے نمبرز دیکھے ہیں۔ ہمارے سرکولر ڈیٹس، ہمارا انرجی کرائسس کسی صورت سے بھی قابو میں نہیں آ رہا۔ اسی پس منظر میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور معیشت نے کچھ ہچکولے کھائے ہیں۔ پاکستان IMF کا دروازہ اب کھٹکھٹائے گا۔ پاکستان 6 ماہ سے ساکت IMF پروگرام کی بحالی چاہتا ہے۔ IMF نے 3 جولائی 2019 کو پاکستان کے لیے $6 ارب کے پروگرام کی منظوری دی تھی۔ یہ 39 ماہ یعنی اکتوبر 2022 تک کے لیے قابل توسیع ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے۔ پچھلے سال اپریل میں پروگرام منجمد ہو گیا تھا۔ 11 ماہ کے تعطل کے بعد IMF نے اس سال مارچ میں پاکستانی معیشت پر اطمینان کا اظہار کیا تھا اور تقریباً $50 کروڑ کی قسط جاری کی تھی۔ پچھلے 2 سال کے دوران 3 قسطوں میں IMF سے $2 ارب حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان $1 ارب کی قسط کے لیے IMF کا چھٹا جائزہ اجلاس آئندہ چند ہفتوں میں ہونے والا ہے۔ پچھلے مہینے IMF نے پاکستان کو کورونا امدادی پیکج کے تحت $2 ارب 77 کروڑ بھی فراہم کیے۔ اس لیے حکومت کو IMF کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ IMF کی تسلی کے لیے ہی اب جو ضروری اقدامات ہیں، بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل پرائر ایکشن ہے۔ ملک میں شرح سود میں اضافہ کیا گیا ہے، بجلی گیس کے نرخ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سیاسی حکومت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کے حوالے سے آئندہ 20 مہینے بہت اہم ہیں۔ ان 20 مہینوں میں جو ان کی کارکردگی ہونی ہے وہ ان کے الیکشن پراسپیکٹس 2023 کے لیے میک اور بریک ہوگی۔ اسی لیے یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے کہ IMF پروگرام بھی چلے گا اور الیکشن کی تیاریاں بھی سنگ چلیں گی، مگر یہ ایک بہت ہی مشکل سفر ہو سکتا ہے۔ دراصل IMF کے EFF پروگرام کا مقصد صرف ادائیگیوں میں توازن لانا نہیں، بلکہ قرض لینے والے ملک کے معاشی ڈھانچے میں اصلاحات لانا ہوتا ہے۔ پاکستان کو پہلی قسط کے اجرا سے ایک دن قبل IMF نے 96 صفحات تفصیلی اسٹاف رپورٹ جاری کی تھی، جس میں پاکستان کی معاشی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تقریباً ہر چھوٹے بڑے معاشی ایکشن کی نشاندہی کی گئی تھی۔ IMF چاہتا ہے کہ پاکستان کو ٹیکس چھوٹ اور سبسڈیز ختم کرے، بجلی اور گیس کے ٹیرف لاگت کے مطابق رکھے، 2023 تک گردشی قرضوں سے نجات حاصل کرے، فارن ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھا جائے، ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس پکڑ مضبوط ہونی چاہیے، GST کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی طرف لے جانا ہوگا، زرعی شعبے کی آمدن پر انکم ٹیکس لگے، گھاٹے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری ہو، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بڑھانے کے لیے اس کو خود مختار رکھا جائے۔ بہرحال معاشی چیلنجز بھی ہیں، ماحول بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ معیشت میں ایک رفتار بھی ہے، تیزی بھی ہے جو دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کیسے یہ بیلنس مینیج کرے گی حکومت پاکستان اور خاص طور پہ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم، جس کی سربراہی کر رہے ہیں جناب شوکت فیاض ترین وزیر خزانہ، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اس تفصیلی سوال جواب کے لیے موجود ہیں۔ بڑی نوازش، تھینک یو سو مچ ترین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے اس وقت کہ آگے 22 مہینے میں آپ ڈیلیور کرنا ہے ایسا پروگرام جس سے کہ عمران خان ان کی PTI جو ہے وہ الیکشن جیت سکے، جس کی ابھی حالت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آتی۔ کتنے آپ کو آج جو چیلنجز ہیں اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنی جلدی ہم ریکور کر سکیں گے، اور وہ جو گروتھ کا سفر ہے وہ کیا اسی رفتار سے جاری رہے گا، جس میں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سال ہم 5% تک گروتھ حاصل کریں گے اور پھر اگلے سال ہم اس کو 6% تک لے جانے کی کوشش کریں گے؟ پہلے تو خان صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پیسمسٹ کیوں ہو گئے؟ میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی خرابی ہے اکانومی میں۔ ہم کو تو صرف یہ ہے کہ جو ہم نے گروتھ دکھانی تھی وہ گروتھ تھوڑی زیادہ ہی ہو رہی ہے اور اس کے تھوڑے سے اثرات آ رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ تو گڈ نیوز ہے اس وقت کہ گروتھ جو ہے ہمارا خیال تھا 5% ہوگی، تو اس کے شاید زیادہ ہی ہو رہی ہو، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ نمبرز ہی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو میں تو پیسمسٹک نہیں ہوں، نہ ہی گلوم اینڈ ڈوم ہے۔ مطلب ہمارے ریونیو بڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے آپ کی امپورٹس بڑھی ہیں اس لیے کہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے۔ اس کے بیچ میں کچھ تھوڑے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ذرا بڑھا ہے، وہ کیونکہ
کچھ پچھلے 2 مہینوں میں کچھ 700-800 ملین ڈالر کی تو ویکسینز ہیں، اور کچھ پیٹرول کی پرائسز اوپر گئی ہیں اس کی وجہ سے. لیکن یہ کہنا کہ ہم اس وقت بالکل وہ اکانومی میں کوئی وہ مشکل آ گئی ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم IMF کے پاس، ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے کے بعد ریسیس کر کے آئیں گے، تو ہم اس لیے آئیں گے، ہم نے یہ تو کہا نہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے لگے ہیں IMF کو. میں نے تو یہ کہا کہ ہم 3 مہینے کے بعد بتائیں گے کہ جو انہوں نے راستہ ہمارے لیے تعین کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا ہمارا راستہ ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ایک طرف تو ہم نے بالکل ان کو ایک قسم سے جو ریونیو سائڈ ہے اس میں تو ہمارے ریونیو جو ہے اپنے ٹارگٹ سے کوئی 20-25% جو ہے وہ زیادہ ہیں. تو اس سائڈ پہ تو ہم نے ایک قسم سے اچھی کارکردگی دکھائی ہے. اب جو پاور سائڈ پہ اس کے بھی جو نئے میں نے نمبرز وغیرہ دیکھ رہا ہوں تو اس میں بالکل ریڈکشن آئی ہے فلوز کی جو ہے، اور وہ جو ہم پلان ان کو دیں گے وہ ذرا ایسا ہوگا کہ جو ان کو سیٹسفائی کرے گا. اور ہمارے بھی جو ہمارا ایک منترا تھی کہ ہم بہت زیادہ ٹیرفس نہیں بڑھائیں گے، تو یہ جو چیز ہے تو اس میں مجھے نہیں نظر آ رہی جو نیگیٹیوٹی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے اور اس کو سنبھالا جائے. IMF کو تو ایک ہم ڈویبل ورکبل پلان دیں گے، مگر ایک عام پاکستانی کو تو یہ دیکھنا ہے ترین صاحب کہ گھی کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے، دودھ کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے، آٹا چینی کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے. IMF تسلی ہو نہ ہو، مگر اس پاکستانی کی اگر تسلی نہیں ہوئی تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی جو ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے اس وقت ایک بہت بہت سنگین مسئلہ ہے. بالکل مسئلہ ہے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے صرف، یہ سارے ملک پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے. اس وقت جو کموڈٹی کی پرائسز ہیں اور مہنگائی ہے پوری دنیا میں 60 سالوں میں اس سے زیادہ نہیں ہے رہی. یہ 60 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پریشان ہیں، میں بالکل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم عام آدمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں ان کو، تاکہ ان کو آٹا، دال، چینی اور گھی جو ہے وہ سستے داموں ملے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے جو ہمارا آڑتی ہے اس کے بیچ میں جو پروفٹ مارجن کما رہا ہے اس کو کم کرنا ہے ہم نے، تاکہ ان کو جو ہے چیزیں سستی ملے. اور ہم نے بہت دیر تک تو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی نہیں. آج آپ کی پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ ہندوستان کی اگر 250 روپے لیٹر ہے تو آپ 123 پہ ہیں، آدھے پہ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے باقی بنگلہ دیش، سری لنکا، ترکی، افغانستان، یہ سب آپ سے کوئی 40% زیادہ ہے. ہم نے نہیں بڑھائی. تو ہم لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور ہم اس کو سستا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بیچ میں پروڈکشن بڑھائیں. ایگریکلچر میں ہم نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں تاکہ اگلی دفعہ ہم اپنی جو ہے انٹرنیشنلی ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے اور انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ہمارے پہ لاگو نہ ہوں. تو یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ دنیا کے بیچ میں آپ جو بھی جو کموڈیٹیز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کیسے برطانیہ کے بیچ میں جو ہے جولائی کے بیچ میں جو فوڈ پرائسز ہیں 31% بڑھی ہیں. ایک مہینے میں 31% بڑھی ہیں. تو یہ ایک ورلڈ وائڈ فنامنا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں شارٹ رن میں بھی کم کرنے کی اور لانگ ٹرم میں بھی ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم وہ سرخرو ہوں گے. لیکن اس کا ہماری گروتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا جو ہے جو ہم پہلے بات کریں IMF کے ساتھ تعلق نہیں. حالانکہ گروتھ کے ساتھ یہ تعلق ہے خان صاحب کہ جو لوگوں کی انکم جب بڑھیں گی تو افورڈیبلٹی بڑھے گی. تو گروتھ ہم نے دکھانی ہے تاکہ ان کی انکم لیول بڑھیں. پھر ہم باٹم اپ بھی کر رہے ہیں. باٹم اپ کر کیا رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں ہم یہ جو لونز دے رہے ہیں سستے. جی، اور گروتھ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ رہتی ہے جو کہ آپ بھی جس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی ریٹس ہیں وہ بہت قابو میں رہیں. اور وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم 13.5 سے پھر ہم اب پہنچے اس لیول تک. لیکن اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ سینٹرل بینک مجبور ہوا اور ایک ہم نے ریٹ ہائیک کا جو ہے سفر شروع کیا جا رہا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے فارورڈ گائیڈنس بھی یہی ہے کہ اگر ایسی حالات رہے، اور یہ آپ کی گروتھ کو ظاہر ہے کہ امپیڈ کرنے والی چیز ہے کہ اگر یہ
یہ انٹرسٹ ریٹ کی ہائک جو ہے وہ چلتی رہی اور اسی طرح سے، تو یہ کتنا وریثم ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں جی، وریثم نہیں ہے. 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں حکومتوں کے پاس اور سینٹرل بینک کے پاس. ایک ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے، ایک یہ مانیٹری پالیسی کا یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے، اور ایک فسکل پالیسی ہوتی. تو آپ ایک ہی چیز کے کندھے پہ نہیں بندوق رکھ سکتے. تو ہم اس وقت تک ایکسچینج ریٹ پہ سے ریلائی کر رہے تھے. اب انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جی ہم نے مانیٹری پالیسی میں 0.25%، یہ ایک انڈیکیٹو ریٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ انسٹرومنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر گروتھ ہماری بالکل آؤٹ آف ہینڈ ہوگی اور زیادہ ہیٹ ہونا شروع ہوگی ہماری اکانومی. اور تیسرا ہے فسکل سائیڈ. فسکل سائیڈ میں کیونکہ آپ نے دیکھا اس دفعہ ہم نے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بڑھا دیا، ویسے بھی ہم نے کافی ایکسپورٹرز کو پیسے دیے، ہم نے جو ہے را مٹیریلز وغیرہ کے امپورٹس بھی کاٹی، مطلب ڈیوٹیز بھی کاٹی. تو اس سائڈ میں ایکسپینشنری ایک قسم سے ہماری فسکل پالیسی ہے. تو ہم نے یہ اس تینوں سائڈ کے اوپر ابھی توجہ دینی ہے، تاکہ یہ ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے اس پہ اثر نہ پڑے، اور ہم ایک قسم سے آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹیک آف کریں، بٹ ایک گریجول ٹیک آف کریں تاکہ یہ پھر سسٹینیبل ہو سکے، کیونکہ سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہے. آپ کو کتنی، کیا اس معاملے میں کوئی پریشانی ہے کہ 4 مہینے میں روپیہ 11% ہمارا ڈیپریشیٹ کیا ہے، وچ از کوائٹ سگنیفیکنٹ، اور ظاہر ہے کہ ہماری سارے، ہم امپورٹ بیس کنٹریز ہیں، ہماری ساری امپورٹس مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگائی میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ سلپیج ہے. آل ٹائم ہائی ہمارا اس وقت ایکسچینج ریٹ ہو گیا اگینسٹ ڈالر. اس پہ بھی آپ کو فکر ہے یا تشویش ہے یا نہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں سائڈ میں فلکچویٹ کر رہا ہے. 2 دفعہ یہ 152 تک گیا اور پھر واپس 167 پہ آیا. تو یہ فلکچویشن ہوتی رہتی ہے ایکسچینج ریٹ میں. اور جس وقت تھوڑی سی دیکھیں آپ امپورٹ بڑھی ہیں، پرسیپشن جو ہے اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ امپورٹ ذرا زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو 600-650 ملین ڈالر کی جو ویکسینز ہیں یہ فلی فنڈیڈ ہیں. اوپر تو شو کر رہی ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، پر نیچے فنڈ ہو گئی ہیں کیونکہ اس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں. تو وہ لیکن پرسیپشن تو ہو گیا نا کہ بھائی اتنا زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی وقتی طور پہ افغانستان کے ڈالر جا رہے ہیں یہاں سے، اور اس نے بھی تھوڑا سا پریشر کریٹ کیا ہوا. تو میرے نزدیک تو کوئی ایسی اتنی زیادہ لمبی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز میرے خیال میں مارکیٹ فورسز جیسے آپ یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی یہ ان ٹرمز آف افغانستان، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پریشر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ ہم بڑا اس کو کلوزلی فالو کر رہے ہیں. ہم نے آج بیٹھ کے ڈیسیژنز لیے جو پتہ چل جائے گا مارکیٹ کو کہ ہماری جو میجر بڑی امپورٹس ہیں اور جو لگژری امپورٹس ہیں، جو ایک قسم سے نان اسینشل امپورٹس ہیں، اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیوٹیز زیادہ کر دیں گے تاکہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں گے. تو انشاءاللہ یہ مینیج ہو جائے گا. اس کو کوئی مجھے اس میں زیادہ کوئی فکر نہیں ہے. گویا کہ یہ ہم نے جو ایک ہنی مون انجوائے کیا، موٹریں امپورٹ ہو رہی ہیں اور ریکارڈ گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں، اور پھر کنسیشنری ریٹس پہ امپورٹ ہو رہی ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے کئی آئٹمز ہیں، تو وہ ہنی مون از اوور. اب ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. دیکھیں جی یہ ضرور افورڈ کریں گے جب ہماری جو ایکولیبریم پیدا ہوگا امپورٹس اور ایکسپورٹس میں. ابھی تو آپ کا جو ہے ظاہر ہے آپ کی ریمیٹنسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو بچا رہی ہیں، اور آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً ابھی میرے خیال میں ہوگا کوئی 9% ہوگا آف جی ڈی پی، اور آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ 20% سے اوپر ہیں آف جی ڈی پی. تو وہ ایک امبیلنس ہے. لیکن جب تو یہ ضروری نہیں کہ آج ہی کے دن میں ہم سارا ہنی مون کریٹ کر دیں. تو میرے خیال میں ہوا تھوڑی ہم نے ہمارے سے کوتاہی ہوئی، لیکن اب ہم اس کو کنٹرول کر دیں گے. کمرشل بریک لینا ہے ترین صاحب، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو جناب شوکت ترین سے ہم پوچھیں گے حالیہ قوانین جو ایف بی آر میں لائے گئے ہیں، آئینی قوانین، ان پہ کیسے عمل درآمد ہوگا، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، پی او ایس کی رفتار کیسے آگے بڑھ رہی ہے، ایس او ایز کے مسئلے اپنی جگہ برقرار ہیں، اور یقیناً پاکستان کا بجلی کا شعبہ
جو کہ ایک اندھا کنواں پاکستان کی معیشت کا بن گیا ہے، اس میں کوئی بہتری 3 سال میں نظر نہیں آئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا ترین صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔